نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم اپنی پچھلی احادیث ریوائز کریں گے۔ حدیث نمبر 2486 86 تو پہلے تھے میں بھی لے لوں۔ 2484 سے پڑھا تھا۔ پڑھیے، آپ پڑھیں نالی ہے نہیں آپ کے پاس؟ 2484 میں نہیں ہے بیٹا، وہ دوسری چھوٹی ہے جنہوں نے کھولا ہوا ان کو کہہ دینا ادھر سے کھولا ہوا ہے۔ کیونکہ چھوٹا ہے ان کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرے جھوٹ کو لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی وجہ سے معاف کر دیا ہے۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن بصری سے مرسلہ روایت کی گئی ہے، اور یہ الفاظ حضرت انس کی حدیث کے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، اے فلاں، کیا تو نے اس طرح کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس شخص نے وہ کام کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بات ارشاد فرمائی۔ اگلی حدیث اگلی حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوشت کا انجام۔ حضرت موسیٰ سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو چند کو دنیا میں گوشت دیتا ہے، بہتر ہے لیکن جب پکڑتا ہے وہ نہیں چھوڑتا۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، اور تیرے پروردگار کی پکڑ اس طرح ہے کہ وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے تو وہ اس پر غسل کرتے رہتے ہیں۔ رہتے ہیں، بے شک ان کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی سخت ہے۔ گفتگو میں تو سنو، حضرت باطلہ بن اسقا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اصحاب الصفہ میں سے تھا۔ میں نے دیکھا ہمارا حال تھا کہ ہم میں سے کسی شخص کے پاس مکمل لباس نہیں تھا، اور گرد و غبار اور میل کچیل کی برس سے پسینے سے ہمارے جسم پر لکیریں پڑ جاتی تھیں۔ ایک دن اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے اور فرمایا، فلاں مہاجرین کے لیے خوشخبری ہو۔ ہمارے پاس اچانک ایک اچھے لباس والا آدمی آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام بھی ارشاد فرماتے، وہ تکلفاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے افضل کلام کرتا۔ جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو اور اس جیسے شخص کو ناپسند کرتا ہے جو چراگاہ میں چلنے والی گاڑیوں کی طرح اپنی زبانوں کو لوگوں کے لیے مروڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کے چہروں اور زبانوں کو آگ میں مروڑے گا۔ منہ بنا بنا کے تصنع سے بات کرنا، بناوٹی گفتگو جسے کہتے ہیں آپ۔ ہاں
اور انس کو سوال ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، اس کو اسبا کہا جاتا تھا، اور کوئی اس سے آگے دوسری کوئی اونٹنی گزر نہیں سکتی تھی. ایک بدو اپنے اونٹ پر آیا اور وہ اس سے آگے نکل گیا. یہ بات مسلمانوں پر بڑی گران گزری. وہ کہنے لگے اسبا تو پیچھے رہ گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا بلا شبہ اللہ حق پر ہے کہ وہ دنیا میں جس چیز کو رغبت عطا کرے اسے پسند بھی کرے. پڑھیں نادیہ پڑھیں. مومنہ صفات و منافقانہ خصائل دونوں کے تقاضے. ایاس بن معاویہ بن قرۃ المزنی اپنے باپ سے وہ ان کے دادا قرۃ بن مزنی سے روایت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے پاس تھے کہ حیا کا تذکرہ ہونے لگا. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا حیا بھی دین کا حصہ ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا بلا شبہ حیا پاکدامنی عجز و انصاری اور سمجھ ایمان سے ہیں. ان امور سے آخرت میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ دنیا میں ہونے والی کمی سے زیادہ ہے. بلا شبہ بخل، بدکاری اور بدگوئی نفاق میں سے ہیں. یہ چیزیں آخرت کا نقصان کرتی ہیں اور دنیا میں زیادتی کرتی ہیں، لیکن ان امور سے آخرت میں ہونے والی کمی دنیا میں ہونے والے اضافے سے زیادہ ہے. ایاس نے کہا میں نے یہ حدیث عمر بن عبدالعزیز سے بیان کی تھی. ان کے حکم پر اس کی املا کی. پھر انہوں نے یہ حدیث اپنے خط سے لکھی. پھر جب انہوں نے ہمیں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی تو وہ خط ان کی ہتھیلی میں تھا، اس کو رکھا نہیں تھا. ٹھیک ہے. جیسے پکڑے پکڑے نماز پڑھی جا رہے تھے. ہاں جی، اتنی امپورٹنٹ حدیث تھی، وہ اپنے اندر جذب کرنا چاہیے. آپ لوگوں نے حدیث کی کلاس لی نہیں تھی نا پچھلی دفعہ، تو آپ لوگوں کو بھیجی تو تھی کلاس، سن لیا کریں نا جب بھیج دیا کریں ہم گروپ میں. اب تو گروپ میں آپ کو ایسے بھیجی جاتی ہے کہ وہ لنک نہیں ہوتا بلکہ پوری کلاس ہی ہوتی ہے. اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے سن لیں بس واٹس ایپ پہ، اس کے لیے یوٹیوب کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ٹوٹل کلاس بھیج دیتی ہوں نا اب تو میں. وہ تو اس میں بھی ہوتی ہے نا سلسلہ، یوٹیوب پہ ہوتی ہے نا. ہوتی ہے وہی ہاں وہی وہی کلاس ویسے بھی آ جاتی ہے آپ کے پاس. چاہے یوٹیوب پر سن لے چاہے ویسے. ہاں لیکن یوٹیوب پہ سنے تو زیادہ فائدہ نا، یوٹیوب پہ ویسے پڑھ جاتے ہیں. بس کی کیا بات ہے. چلیں ہم آگے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حدیث نمبر 2491 ہے والدین کے حق میں اولاد کی دعا کی برکتیں. ان ابی ہریرہ مرفوعاً، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع، ان الرجل لترفع، یقیناً آدمی البتہ بلند کیا جاتا ہے، درجتہ درجہ اس کا، فی الجنتی جنت میں، فیقولو تو وہ کہتا ہے، انا کیسے ہے، لی ھذا میرے لیے یہ، فیقال تو کہا جاتا ہے، باستغفار استغفار سے، ولدک لکا تیرے بچے کی تیرے لیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ ایک آدمی کا جنت میں درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ مجھے کیسے مل گیا؟ جواباً کہا جاتا ہے تیرے بچے کا تیرے حق میں استغفار کرنے کی وجہ سے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد جہاں دنیا میں باعث اعزاز ٹھہرتی ہے وہاں اخروی زندگی میں یہ اپنے والدین کے لیے مفید ہو سکتی ہے، بشرطے کہ والدین اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داریاں ادا کریں. اچھا، اب یہ کہ دنیاوی تعلیم کے لیے تو والدین بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کے لیے
ساری چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں. چھوٹی سی عمر میں ابھی وہ اسکول ایج میں ابھی پہنچتا نہیں ہے کہ بڑے اسکولوں میں نام وہ لکھوا دیا جاتا ہے کہ ہمارے بچے کا نام آ جائے. اور پھر یہ کہ جب اسکول جاتے ہیں تو اسکول کے ساتھ پھر اکیڈمیز، ٹیوشن اور پھر اس طرح کے سارے معاملات ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اس پہ فوکس کیا جاتا ہے. اولاد والدین کی زندگی میں بھی ان کے لیے پھر جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پریشانی کا سبب بن جاتی ہیں اولاد، اور ان کے مرنے کے بعد ان کو سب سے پہلے بھلا دینے والی بھی یہی اولاد ہوتی ہے کہ جن کے لیے کوئی تربیت کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوتا، کوئی ایسی دین کی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ میں بھی آنے سے پہلے قرآن کی ایک وہ ہے یوٹیوب پہ ہی چینل ہے، اس میں وہ ایک کہانی بھی بتاتے ہیں. تو اس میں یہی تھا کہ 2 بچے جن کو دنیا کے لحاظ سے تو ہر جگہ پہ A+A+ آ رہا ہے اور وہ بہت آگے نکل رہے ہیں، لیکن دین کی تعلیم میں جب ان سے کہا گیا سورہ اخلاص سنا دیں تو ان بچوں کو سورہ اخلاص نہیں آئی، پڑھنی نہیں آئی. اور ایک بچہ تو اندر منہ میں پڑھ رہا تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ پڑھ کے آ رہا ہے، اور دوسرے بچے نے اتنی چیخ لگائی کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ پڑھ کے آ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ دین کی تعلیم پہ توجہ جو ہے وہ والدین کا اولین فریضہ ہے کہ وہ اس پہ توجہ دیں. دنیا کے اوپر ہم سارا فوکس کیے ہوئے ہیں، دنیا کی تعلیم کے اوپر ہمارا فوکس ہے، اور دین کی تعلیم کے لیے ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اور واقعی جب والدین اپنا ذرا بیٹھ کر جائزہ لیں کہ کتنے % ہم ان کو دین سکھا رہے ہیں اور کتنے % ہم وہ دنیا سیکھ رہے ہیں. تو اس میں وہ موازنہ کر رہی تھی اپنے بیٹے کا، تو اس میں 10% آیا آخر میں کہ انہوں نے 10% رکھا ہوا تھا کہ یہ دین سیکھے گا 100% میں سے. اور آپ سوچیں خیال میں جب بچیاں میٹرک بھی کر لیں چلیں یا جو بھی سوچیں میٹرک کر لیں یا کسی کے 1.5 سال میں قرآن کا مختصراً 1.5 سال یا 1 سال میں قرآن کا کورس کروا دیا جاتا ہے، تو یہ کر لیں اس کے بعد آگے اصل میں بتاؤں آپ کو یہ جو بات ہے نا کہ ہم میٹرک کروا لیں، ونٹر کروا لیں، تو یہ جو سال گزرتے ہیں نا بچپن سے جو تربیت ہوتی ہے نا وہ 5 سالوں میں ہو جاتی ہے. لیکن وہ تعلیم جو قرآن کی تعلیم ہے نا، اصل علم ہے، بالکل وہ آپ کو نہ گھر پہ دے نہیں سکتے. وہ تو نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اس کو پراپر ایک تعلیم کی شکل ہو، لیکن آپ کے عقیدے، آپ کا عقیدہ پختہ کب ہوتا ہے، اور آپ کے معاملات، آپ کی ڈیلنگز، آپ کی فیلنگز، آپ کے یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ ماں اور باپ رسپانسبل ہیں. ماں اگر ان چیزوں کو سیکھی ہوئی ہوگی تو وہ اپنے بچے کے اندر ٹرانسفر کرے گی، اور پھر بچے ہی پروان چڑھیں گے. پھر آگے جا کے ان کو شوق ہوگا کہ ہم قرآن کو باقاعدہ سیکھیں. زبردستی جو مائیں ڈالتی ہیں اپنے بچوں کو بعد میں کہ زبردستی بس چلو کر لو کسی طرح سے، وہ زبردستی ہوتا ہے، وہ ماں کے لیے ہوتا ہے، وہ اخلاص ہوتا ہے کیا ان کے اندر. آپ کا عقیدہ پتہ چل جاتا ہے. میں نے تو اپنی بچی کو زبردستی ڈالا تھا، لیکن بالکل سمجھتی ہوں کہ ہر بچی نہیں ہوتی ایسے، میری بات سنیں. پتہ تو چل جائے آپ کو. ہاں لیکن ٹھیک ہے، معلومات ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو انفارمیشن، وہ انفارمیشن تو ملے گی، لیکن وہ جو راسخ کرنے والی بات ہے نا، وہ راسخ ہونا علم کا، وہ ایک بات ہے. اچھا اب یہ ہے کہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لینا اور دینی تعلیمات کی طرف توجہ نہ دینا ہر اعتبار سے مذموم اقدام ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی کچھ ہو رہا ہے. جتنی تگ و دو اس کے لیے کی جاتی ہے نا، میٹنگز میں شریک ہو رہے ہیں، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہو رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، سارا کچھ ہی ہو رہا ہے. بچوں کو نماز کے لیے اتنی تنبیہ کی جاتی ہے؟ سوچیں، مائیں خود ہی تھپک کے سلا رہی ہوتی ہیں سنڈے والے دن، ایسی بات ہے. اور رات میں سوتے کب ہیں بچے؟ سوتے ہی نہیں ہیں. اور آج کل جو چھٹیاں ہیں تو اس میں تو اللہ کی پناہ پوری رات جاگتے ہیں اور فجر سے تھوڑی دیر پہلے سوتے ہیں.
اور پورا دن سوتے رہتے ہیں. یہ کیا روٹین ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا ہم بچوں کو یہ روٹین میں لگا کر ان کو اسلام بتا رہے ہیں؟ ان کو کیا بتا رہے ہیں؟ یہ خواہش پرستی ہے، سراسر خواہش پرستی ہے. یہ اسلام بھی نہیں ہے اور دنیا داری بھی نہیں ہے. دنیا دار لوگ بھی صبح صبح اٹھ کے اپنے کام پہ جاتے ہیں. جانوروں سے دیکھ رہے ہیں آپ ہاں، شام کو اپنے جگہ دنیا اگر کرنی ہے تو صبح کا معاش کا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نہار کو کہ دین کو کیا کیا ہے، کمانے کا ذریعہ بنایا ہے، تو اس پہ سب اس طرح توجہ دیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، نماز کے لیے کیا باقی بچوں سے حاضری لی جاتی ہے؟ جیسے اٹینڈنس آپ اسکول میں لیتے ہیں، نماز کی اٹینڈنس ہوتی ہے. گھر میں ماں کو یا گھر کے افراد کو فکر ہوتی ہے پورے گھر کے لوگوں کی کہ نماز کی اٹینڈنس. کیا ہم ایک ٹیبل پہ اٹینڈنس رجسٹر نہیں رکھ سکتے اپنے گھر میں کہ نماز کی اٹینڈنس ہو، کہ جس میں پتہ چلے کہ اس دن کس نے کتنی نمازیں پڑھی؟ بہرحال بہت سارے طریقے ہیں خبر لینے کے. اور مساجد میں ہم بچوں کو کتنا بھیجتے ہیں، خود کتنا مساجد جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہی تو بات ہے. پھر ہم کیوں روتے ہیں کہ بچے ہماری نہیں سنتے؟ جو اس بچے کو آپ نے اپنے رب سے نہیں جوڑا وہ بچہ آپ کا کبھی بھی نہیں بنے گا، کبھی بھی نہیں بن سکتا. جو بچہ رب سے جڑے گا اور اس کے اندر توحید آئے گی، رب کے لیے کرنے کے جذبہ آئے گا، تو وہ رب سے کرنے کے وجہ سے والدین کی خدمت کرے گا اور والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے گا. ادروائز پھر ہمارے صرف خواہشات ہی ہیں، ہماری تمنائیں ہیں کہ ایسا ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. اس لیے ان باتوں کو توجہ دینی چاہیے کہ آخرت پر کوئی توجہ نہیں کر رہا اور دنیا جو کہ فانی ہونے والی ہے اس پر توجہ کر رہے ہیں. اور والدین کے حق میں بچے کی دعا ایسی ہوتی ہے کہ والدین کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. والدین کبھی دعائیں کرتے ہیں یا اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دینا، آخرت سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہی اولاد کام آتی ہے اور کوئی اولاد کام نہیں آتی. تو دنیا میں والدین رب کی طرف رخ کرتے ہیں، اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد ان کے لیے دعا کرتی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مرنے کے بعد 3 اعمال صدقہ جاریہ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا اور نیک اولاد، اور یہ صدقہ جاریہ ہے. اور پھر جو بھی آپ نے مال خرچ کر دیا. صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ میری ماں وفات پا چکی ہے، صدقہ دوں تو اس کو فائدہ ہوگا. یعنی اصل کام تو کیا ہے زندگی میں کرنا. اب نہیں رہی ماں چلی گئی. اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں اب بھی اس کو اس کے لیے نام سے صدقہ دیتا ہوں تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہوگا. پھر ان صحابی نے کہا کہ میرا ایک باغ ہے، میں اپنی ماں کی طرف سے یہ صدقہ کر دیتا ہوں. تو یہ والدین کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، والدین کے لیے. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ام سعد فوت ہو گئیں. تو انہوں نے پوچھا کہ صدقہ کروں کیا افضل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل صدقہ پانی ہے. ام سعد کی طرف سے پھر انہوں نے کنواں کھدوا دیا. تو والدین کی زندگی میں ان سے حسن سلوک کریں جتنا ہو سکتا ہے. اگر والدین حیات ہیں تو ان سے جتنا ہو سکتا ہے حسن سلوک کریں، کیونکہ وہ چلے گئے تو پھر پیچھے جو بھی کر سکتے ہوں گے وہ کریں گے، لیکن زندگی میں جتنا کر سکتے ہیں نا اتنا کر لیں. قبیلہ بنو سلمہ کی ایک شخص نے پوچھا والدین کی وفات کے بعد میں نیکی کیسے کروں؟ یعنی والدین کی وفات ہو گئی، اب حسن سلوک میں نہیں کر سکتا ان کے ساتھ، اب کیا کروں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کریں ان کے حق میں، بخشش مانگیں اور ان کی وصیت کو پورا کریں جو انہوں نے وصیت کی، صدقہ خیرات کریں ان کی طرف سے، ان کے تعلق والوں سے اچھا تعلق رکھیں، جو ان کے رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار تھے، ان کے دوست تھے، ان کے احباب تھے، ان سے اچھا تعلق رکھیں۔ تو یہ نیکی ہے، یہ اصل میں ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس کا ثواب ان کو ملتا رہتا ہے۔ ہاں جی، صدقہ جاریہ یہی ہے نا۔ قبیلہ جوہینہ کی عورت تھی، تو اس نے حج کرنے کی نیت کر لی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بیٹے نے پوچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو ادا کرتا؟ تو یہ قرض ہے، اگر اس نے نیت کر لی تھی حج کرنے کی اور نہیں کر سکی، مہلت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، نیت کر لی تھی کہ میں حج کروں گی اور مہلت نہیں دی، تو اب بیٹا کر لے۔ نیت کے بغیر بھی فوج شدگان کے لیے حج کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا عمرہ حج ہے، عمرہ حج دونوں کیے جا سکتے ہیں، بلکہ صرف فوج شدگان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایسی اسٹیج میں بھی ہو جو کہ نہیں جا سکتے ہوں، جیسے اب مرض الموت میں ہیں یا بیڈ ریٹرن ہو گئے ہیں، اب بالکل بھی نہیں جا سکتے، حج کی سعادت حاصل نہیں کر سک رہے ہیں، تو ان کی طرف سے حج بدل ہو سکتا ہے، اور عمرہ بدل بھی ہو سکتا ہے۔ جی جی، جو نہیں جا سکتے نا، جو بالکل بیمار ہیں، بالکل ایسی سٹیج ہو گئی ہے ان کی، طواف نہیں ہوتا لیکن عمرہ آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہو۔ نہیں، عمرہ اور حج دونوں ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، طواف نہیں ہوتا، خالی طواف وہ کہہ رہی ہیں، صرف طواف، خالی طواف اگر کوئی کرتے ہیں نا، کہتے ہیں ان کی طرف سے طواف، ان کی طرف سے، ایسا نہیں۔ لوگ وہاں کر رہے ہوتے ہاں ہیں، جی، میں نے دیکھا تھا، میں نے لیکن پتہ چلا۔ ہاں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن قرآن مجید ایک خوبصورت آدمی کی شکل میں آئے گا اور آ کے یہ کہے گا کہ میں وہ ہوں جس نے راتوں کو تجھے جگایا اور دن میں تو بھوک کی شدت میں تھا، اور جس طرح سے، اور دائیں ہاتھ پر اس کو بادشاہی دی جائے گی۔ کس کو؟ جس نے قرآن کے ساتھ اپنی زندگی گزار دی، قرآن کے ساتھ۔ دائیں ہاتھ پر بادشاہی دی جائے گی اور بائیں ہاتھ پر ہمیشگی ہوگی، ہمیشگی یعنی ہمیشہ کی بادشاہت، اور سر پر عزت اور وقار کا تاج پہنایا جائے گا۔ یہ کچھ ملے گا، اور اس کے والدین کو ایسا حلہ پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی یہ ہر سو ہوگی۔ ان والدین کے لیے ہے جن کے اولاد نے گفٹ کیا اور اس پر عمل کیا۔ ہاں جی بالکل، یہی تو میں نے کہا، جس نے اپنی زندگی قرآن کے ساتھ گزار دی۔ حفظ کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی اتنا قرآن کے اندر تھا کہ بس قرآن کے ساتھ ہی رہا، اپنی زندگی کو قرآن میں ڈھال لیا، صاحب قرآن۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ ساری احادیث بھی پڑھیں گے سلسلہ احادیث صحیحہ میں۔ یاد کرنے کے لفظ نہیں ہے، حدیث جس نے یاد کیا اس کو کیا ہے، ایسا نہیں، یاد کیا اور اس پہ عمل کیا ہیں، وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، وہ بھی حدیث ہے، وہ الگ حدیث ہے۔ اچھا، اب ہم اگلی حدیث پڑھتے ہیں، دلوں کو دلوں سے راہ ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 2492 عن عمارة بن خزیمة بن ثابت، روایت ہے حضرت عمارہ بن خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے، ان اباہ قال، یقیناً ان کے والد نے کہا، رأیت فی المنام، میں نے دیکھا خواب میں، کأنی گویا کہ
انی گویا کہ اسجدو میں سجدہ کرتا ہوں میں سجدہ کرتا ہوں علی جبہتی اوپر پیشانی کے جبہتی اوپر پیشانی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاخبرت پھر میں نے خبر دی خبر تو پھر میں نے خبر دی بذالک اس کی بذالک اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقال تو فرمایا قال تو فرمایا ان روح یقینا روح یقیناً روح لتلقا البتہ ملاقات کرتی ہے ملاقات کرتی ہے روح روح سے روح سے وفی روایہ وفی روایہ اور ایک روایت میں ہے اور ایک روایت میں ہے اجلس بیٹھو اجلس بیٹھو وسجد اور سجدہ کرو وسجد اور سجدہ کرو وسنا اور کرو وسنا اور کرو کما جیسا کہ کما جیسا کہ رأیتا تم نے دیکھا رأیتا تم نے دیکھا وَأَقْنَعَ اور سر جھکایا وَأَقْنَعَ اور سر جھکایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہا کذا اس طرح ہاکذا اس طرح قولا کہا قال کہا عفان عفان نے برأسہ اپنے سر سے الی خلف طرف پیچھے کے الی خلف فوضع تو رکھی فوضع تو رکھی جبہتہ اپنی پیشانی جبہتہ اپنی پیشانی علی اوپر علی اوپر جبہتی پیشانی کے جبہتی پیشانی کے النبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عمارہ بن خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے باپ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی چیز کی خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً روح سے ملاقات کرتی ہے ایک روایت میں ہے بیٹھ اور سجدہ کر اس طرح جس طرح تو نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اس طرح جھکایا آپ نے کہ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے عفان نے اپنا سر پیچھے کی طرف کیا پھر اس نے اپنی پیشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر رکھی تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ خواب تھا یہ حقیقت نہیں تھی خواب میں انہوں نے اس طرح سے دیکھا تھا اور یہ بات کہ روحیں روح سے ملتی ہیں یعنی زندہ بھی اب یہاں سے جس چیز کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ مرے نہیں تھے کہتے ہیں نا مرنے کے بعد روحیں ملتی ہیں زندہ لوگ بھی آپس میں ملتے ہیں خواب میں روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں تو یہ خواب تھا کہ اس طرح سے ہو رہا تھا روحوں کا آپس میں ملنا کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے کسی رشتہ دار کو خواب میں دیکھتے ہیں جو کہیں دور رہتا ہو اور آپ کہتے ہیں صبح اٹھ کے فون کرتے ہیں میں نے تمہیں خواب میں دیکھا رات کو تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ملاقات ہوتی ہے خواب میں ملاقات ہو جاتی ہے روحوں کی آپس میں جو فوت شدہ ہیں ان کی بھی ملاقات ہوتی ہے روحوں سے روحوں کی ملاقات ہوتی ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کو خواب میں دیکھ رہے ہیں جو کہ اس دنیا میں نہیں ہیں ہم صبح اٹھ کے کہتے ہیں میں نے امی کو خواب میں دیکھا میں نے بابا کو خواب میں دیکھا میں نے فلاں کو خواب میں دیکھا میں نے بھائی کو دیکھا اس طرح سے ہم کہتے ہیں تو پھر کیا کہ وہ ملاقات کر کے آتے ہیں وہ روح ان کی ملاقات کرتی ہے ایسا ہوتا ہے جی نہیں ذہن کی سوچیں نہیں ہوتی واقعی ملاقات ہوتی ہے روحوں کا آپس میں ملنا ہوتا ہے خواب آتے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں نا وہ خواب بھی بہت کم آتے ہیں وہ اکثر نہیں آتے بہت کم آتے ہیں اصل میں ان کے بارے میں سوچنا کم کر دیتے ہیں نہیں لیکن وہ نا ان سے انٹریکشن بھی کم ہو جاتا ہے بلکہ انتظار ہوتا ہے کہ کب خواب آئے
ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی چاہت ہوتی ہے نا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خزیمہ رضی اللہ عنہ کو یہ موقع عطا کیا کہ وہ اپنے خواب کو حقیقت کے روپ میں دیکھ لے، یعنی ان کو یہ موقع دے دیا نا کہ خواب انہوں نے دیکھا تھا، حقیقت نہیں تھی، خواب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم نے خواب میں دیکھا تھا ویسے کر لو۔ کتنی سعادت کی بات ہے کہ یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا اصل میں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حیثیت اصل میں اس چٹائی اور مصلے کی تھی جس پر سجدہ کیا جاتا ہے، چونکہ نیند موت کی ایک قسم ہوتی ہے، اس میں روح بندے کے جسم سے ایک خاص انداز میں خارج ہو جاتی ہے اور اس کا تعلق جسم سے یک گنا برقرار بھی رہتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت سوئے ہوئے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور سیدنا خزیمہ رضی اللہ عنہ کی روح کی آپس میں ملاقات ہو گئی۔ جیسا کہ حدیث نبوی کے مطابق مرنے کے بعد مومنوں کی روحیں ایک مقام پر جمع ہو کر آپس میں ایک دوسرے کی معرفت حاصل کرتی ہیں اور دوسروں کے متعلق باتیں کرتی ہیں۔ تو حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روحیں ایک جگہ پہ جمع ہوتی ہیں، جب مرنے والا جب وہاں پہنچتا ہے تو ان سے ملاقات بھی کرتا ہے جو پہلے سے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، ہاں جی، تو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ برزخ کی باتیں ہیں کہ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مقام ہے کہ جہاں پہ یہ ملاقات اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں، یہ ہوتی ہے ملاقات، اور پھر وہ پوچھتے ہیں، حدیث میں ہے کہ وہ دنیا کے والے میں بھی پوچھتے ہیں کہ میرے فلاں کے بارے میں بتاؤ، میرے فلاں کے بارے میں بتاؤ، اس طرح سے۔ اچھا، اگلی حدیث ہے مسئولیت و امارت، حدیث نمبر 2493 ہے۔ ان حمید، روایت ہے حمید رضی اللہ عنہ سے، قول کہا، ان الرجل، ایک آدمی سے، قول اس نے کہا، استعمل، امیر مقرر کیا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رجلن، ایک آدمی کو، علی، اوپر، سریت، لشکر کے، فلما، تو جب، مضا، چلا گیا، ورجع، اور لوٹا، الیہ، ان کی طرف، قال، فرمایا، لہو، اس کے لیے، کیف وجدت، کیسے تو نے پایا، الامارہ، امارت کو، فقال، تو کہا، کنت، میں رہا، کبعض القوم، بعض کی طرح لوگوں کے، کنت، میں تھا، اذا، جب، رکبت، میں سوار ہوتا، رکبوا، وہ سوار ہوئے، وَإِذَا، اور جب، نزلت، میں اترتا، نزلوا، وہ اترتے، فقال، تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان، یقیناً، صاحب السلطان، امیر، علی، اوپر، بابی، دروازے پر ہوتا ہے، انتن، گناہ کے، الا، مگر، من عصمہ، جس کو بچا لے، اللہ عز و جل، اللہ عز و جل، فقال، تو کہا،
رجلو ایک آدمی نے رجلو ایک آدمی نے واللہ قسم ہے اللہ کی واللہ قسم ہے اللہ کی لا اعمل لا اعمل نہیں میں عامل بنوں گا نہیں میں عامل بنوں گا لکا آپ کے لیے لگا آپ کے لیے ولا لی غیرک ولا لغیرک اور نہ آپ کے سوا کسی کا اور نہ آپ کے سوا کسی کا ابداً کبھی بھی ابداً کبھی بھی فضحک تو ہنسے وذلک وسے النبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ یہاں تک کہ حتیٰ یہاں تک کہ بدت ظاہر ہو گئیں بدت ظاہر ہو گئی نواجزہ داڑیں آپ کی نواجزہ داڑیں آپ کی حمید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی لشکر کا امیر مقرر کیا، وہ چلا گیا اور جب آپ کی طرف واپس لوٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم نے امارت کو کیسا پایا؟ اس نے کہا بس میں بعض لوگوں کی طرح ہی رہا، جب میں سوار ہوتا تو وہ بھی سوار ہو جاتے اور جب میں اترتا تو وہ بھی اتر جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک امیر راہ گناہ پر ہوتا ہے مگر جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے۔ اس آدمی نے کہا اللہ کی قسم میں آئندہ آپ کا عامل بنوں گا نہ کسی اور کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑیں ظاہر ہونے لگی۔ اب یہاں جو بات ہمیں ملتی ہے اس حدیث سے، پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا ایک لشکر کا، ایک سریہ جا رہا تھا۔ سریہ کہتے ہیں ایسی لشکر کو کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے، ٹھیک ہے، اس کو سریہ کہتے ہیں، اور غزوہ کہتے ہیں اس کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اب یہ ہے کہ وہ سریہ جب جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو ڈپیوٹ کر دیا کہ آپ جو ہے رسپانسبل ہیں ساروں کے۔ اب وہ آدمی جو تھا وہ گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی ہے کہ تم نے امارت کو کیسے پایا۔ اب یہ بات ہے کہ دیکھیے کام دیا تھا، ڈپیوٹ کیا تھا، وہ آ گیا، ٹھیک ہے، کام ہو گیا، ٹھیک تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس آدمی سے دریافت کیا کہ تم نے کیسے پایا؟ اب یہ جو بات ہے نا، اصل میں لوگوں کی تربیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان سے سوال کر رہے ہیں کہ کیسے پایا تم نے، اس کے بارے میں بتاؤ کہ تمہارا ایکسپیرینس کیسا رہا امارت کا۔ یہ فرق ہے اسلام اور غیر اسلام کا، کہ وہاں افراد کی جو ہے وہ یعنی بہت زیادہ کہنا چاہیے قدر ہے، افراد کی قدر ہے۔ اصل قدر و قیمت کا حامل جو ہے وہ کیا ہے؟ فرد ہے۔ اور کتنی زیادہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں عہدہ قبول نہیں کروں گا آئندہ، بہت مشکل کام ہے۔ آج کسی کو بڑی کرسی مل جائے، بڑی جگہ مل جائے تو خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، کتنی یعنی یہ جو بات ہے نا کہ جب آدمی کو ایسی چیز ملے، امارت مل جائے، تو وہ راہ گناہ پر ہوتا ہے، یعنی گناہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ سیٹ پہ ہے نا، آرام سے کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا ہے، وہ تو بڑی سیٹ پہ ہے نا۔ تو بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ بہترین ہے، کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو ہر فرد کے لیے کتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانشیس ہیں، ہر فرد قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہاں پہ نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ امارت اور خلافت اور حکومت اور سلطنت یا جو کوئی بھی منصب ہو، کوئی بڑی ذمہ داری ہو، چھوٹی ذمہ داری ہو، گھر کی ذمہ داری ہو، کہیں کی بھی ذمہ داری ہو، بہت مشکل امر ہے، یہ بہت مشکل۔ ہر وقت بے انصافی اور غلطی کے دہانے پر انسان کھڑا رہتا ہے، ہر وقت۔
بالخصوص آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں، ملک، صوبے، ڈویژن کو چھوڑیں، ایک شہر کی عمارت کی ذمہ داریاں ادا کرنا محال ہے، بلکہ ناممکن نظر آتا ہے۔ اور موجودہ اگر آپ دیکھیں ایم این اے، ایم پی اے یا ضلع کے ناظم ہیں یا تحصیل ناظم ہیں، ان کی صورتحال عیاں ہے۔ یہ لوگ حلف اٹھاتے ہیں اور وقت جب وہ حلف اٹھانے کا ہوتا ہے کیا اقرار کرتے ہیں؟ اقرار کرتے ہیں نا کہ یہ ذمہ داریاں ادا کرتے وقت یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ کتنے گھپلے کرتے ہیں۔ جو جائز و ناجائز کا لحاظ کرے، عدل اور انصاف کرے، اپنے اور بیگانے میں پردہ امتیاز حائل نہ ہونے دے، یعنی اپنوں کو سیٹیں دینا، اپنوں کو آگے کر دینا اور یہ ڈنڈی مار دینا، یہ سارا کچھ کر دینا۔ بہرحال اگر جو نہیں کرے، اگر جو بالکل انصاف کرے تو بات ہے، تو اصل میں وہ اس نے حق ادا کیا۔ اور قرابت داریوں کا سامنے کر لینا اور جن کی صلاحیتیں ہیں ان کو پیچھے کر دینا، تو یہ ہے گناہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے لوگوں کے مابین قاضی بنا دیا گیا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اسے بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ بہت سخت پکڑ، بہت سخت پوچھ ہے۔ جو پوچھا جائے گا نا اللہ کے سامنے، تو پیشی جب ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کیا کیا تھا۔ ایک ذرا سا بھی کچھ ہوگا تو پکڑ ہے، کیا کریں گے؟ ذمہ داری، چھوٹی سی ذمہ داری ملتی ہے، اور کہاں کے لوگ ذمہ داری لینے کے لیے دوڑتے ہیں کہ ہمیں دیں، ہمیں دیں، ہمیں ملے اور ہم لیں۔ تو یہ دیکھیں نا، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے آئندہ میں ذمہ داری نہیں لوں گا، کبھی بھی نہیں لوں گا، نہ آپ کی لوں گا نہ کسی اور کی لوں گا، کسی کی بھی نہیں لوں گا۔ اتنا زیادہ اس کو خوف ہے، ڈر ہے اس بات کا۔ اور ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ لازماً حکومت کی حرص اور طمع کرو گے، لیکن وہ روز قیامت باعث ندامت ہوگی۔ سو دودھ پلانے والی تو اچھی ہے، لیکن دودھ چھڑانے والی بڑی بری ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات آپ دیکھیں تو حدیث کا جو آخری حصہ ہے نا، دودھ پلانے والی تو اچھی ہے لیکن دودھ چھڑانے والی بڑی بری ہے۔ دودھ چھڑانے والی کیا کرتی ہے؟ محروم کرتی ہے نا دودھ پلانے سے۔ اب وہ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ دودھ پلانے والی بالکل صحیح تھی، اب دودھ چھڑانے کا وقت آیا ہے تو وہ نظر آ رہا ہے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ دودھ پلانے والی سے مراد دنیا میں حکومت کرتے ہوئے مال و زر، جاہ و منصب، عزت و کرامت اور یہ ساری چیزیں، عزتیں عطا کرنا، بیگانوں کو دبانا، دیگر مختلف فوائد ہیں جن کی بنا پر بندے کو اپنی زندگی میں بڑا لطف آتا ہے، یہ ہے دودھ پلانے والی، ٹھیک ہے؟ اور دودھ چھڑانے والی سے مراد روز قیامت کا حساب کتاب، پھر اس دن پتہ چلے گا۔ یعنی آج تو آپ جو مرضی میں آئے کریں، خوب آزادی ہے نا، جو مرضی میں آئے کرتے رہیں، اتنی کرپشن کرتے ہی چلے جائیں، پھر جب قیامت کے دن ہوگا اور حساب کتاب اور باز پرس ہوگی، جس سے اہل حکومت لوگوں کا عہدہ برا ہونا مشکل ہوگا بہت زیادہ۔ آپ کا ٹارگٹ ہی یہ ہوتا ہے کہ بچے کو اسی سیٹ پہ پہنچا دیا جائے جہاں زیادہ سے زیادہ اچھا، دوسری آمدنی زیادہ ہوتی ہے اصل میں۔ تو بات یہ ہے کہ نہیں، آمدنی کی بات اور ہے۔ دیکھیں، آمدنی ہو وہ اچھی بات ہے، حلال کمائی کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، رزق حلال تو عین عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک بات کیا ہے، ایک بات یہ ہے کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، کوئی ایسے کام کر رہے ہیں، تو وہ بات ہے۔ اب دیکھیں، ہم حکمرانوں کا رونا روتے ہیں، عوام الناس کا بھی جو حال ہے نا، اللہ ہی حافظ ہے۔ آج کسی کو موقع ملے نا کہ بجلی چرانے کا،
آرام سے چرائیں گے. اچھا آج کسی کو موقع ملے نا کنڈے ڈالنے کا تو آرام سے ڈالیں گے, کہیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو. ٹھیک ہے نا, جا کے دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے ایریاز میں, چھوٹے شہروں میں یا جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے لوگ کنڈے ڈال ڈال کے اے سی چلاتے ہیں. تو یہ کیا, یہ کام کرنا کیا جائز ہے؟ ہم اپنے طور پہ تو سوچیں نا کہ ہم آج یہ کہتے ہیں حضرت عمر جیسا حکمران ہونا چاہیے. اگر حضرت عمر جیسا حکمران آ جائے نا تو آدھوں کے تو ہاتھ کٹ جائیں اور آدھوں کو سولی چڑھا دیا جائے. یہ حال ہے ہمارا. اسی لیے وہ حکمران نہیں آ رہے کہ ہمارا کیا حال ہے, ہم کس حال میں بیٹھے ہیں, ہم کر کیا رہے ہیں. ہمارے اندر خوف خدا ہی نہیں ہے. کہاں ہے خوف خدا؟ جیسی عوام فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. اچھا ایک ملت بنیں گے تو بات بنے گی نا, اور دیے سے دیا جلتا ہے. آج اگر ہم یہ کہہ کے بری الذمہ نہیں ہو سکتے کہ ہمارے حکمران ایسے ہیں اس لیے ہم ایسے ہیں, ہم یہ بری الذمہ نہیں ہو سکتے. یہ میں بتا دوں, ہر ایک سے پوچھو گی, ان سے بھی پوچھو گی, ٹھیک ہے, ان سے جو پوچھو گی وہ تو بڑی سخت ہوگی, لیکن ہم سے جو پوچھو گی نہیں ہوگی کیا کہ ہم نے کیا کیا تھا. کیوں, کیا وہ چڑیا کی بات آپ کو یاد نہیں ہے کہ جو چونچ میں پانی لے کے ڈال رہی تھی, کیا تھا, نہ ڈالتی, اس کی چونچ سے پانی ڈالنے سے پانی وہ آگ بجھ رہی تھی نہیں نا, نہیں بجھ رہی تھی, لیکن وہ کیوں ڈال رہی تھی. کل قیامت کے دن جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کہوں گی کہ میں بجھانے والوں میں تھی, جلانے والوں میں نہیں تھی, بجھانے والوں میں تھی. تو آج اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم کرپشن کو مٹانے والوں میں ہیں یا کرپشن کا ساتھ دینے والوں میں ہیں, ہم دھاندلی کو پاپ اپ کرنے والوں میں ہیں یا اس کو ختم کرنے والوں میں ہیں, خود سوچیں, خود اپنا جائزہ لیں. کیا لوگ یہ نہیں کرتے میٹر کو پیچھے کر دیں, میٹر کو کچھ کر دیں, ایسے کر دیں, ہاں سلو کروا دیں, یہ کچھ کر دیں, کیوں 4 پیسوں کے لیے حرام کی بجلی استعمال کریں. یہ تو دیکھیں, اور پھر رونا روتے ہیں کہ بجلی کا بل کتنا آ رہا ہے, بجلی کا بل کتنا آ رہا ہے. یہ ہمارا ہی تو کیا دھرا ہے سارا, یہ ہمارا ہی کیا دھرا ہے اور خمیازہ ہم ہی کو بھگتنا ہے. آج جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جو طبقہ ہے, کیا کہتے ہیں, نوکری والا طبقہ ہے, تو وہ کیا, وہ پس رہا ہے, وہ ٹیکس دے رہا ہے, وہ بجلی کا بل اتنا ادا کر رہا ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے. اگر وہ کر رہا ہے تو اپنی حرکات اور سکنات کا بھی جائزہ لے لیں کہ ہم نے کیا ہے, کرتے کیا ہیں. جو بتائیں نا, اے سی چلا لیتے ہیں میٹر پہ, کتنے لوگ ہیں, کتنے پرسنٹ دیکھیں, بہت کم لوگ ہیں جو چھوٹے علاقوں میں اے سی لگا کر ویسے ہی چلا لیں میٹر پہ. میٹر پہ کوئی اے سی نہیں چلاتا, اور چھوٹے علاقوں میں تو آپ کے پاس 3 فیز بھی نہیں آتا, ایک فیز پہ اے سی چلتا بھی نہیں ہے, پھر بھی اے سی لگے گا. سوچیں کیا کر رہے ہیں ہم, کیوں کر رہے ہیں ہم, یہ کس کے لیے کر رہے ہیں. آخرت خراب کر رہے ہیں, تھوڑی سی دنیا کے لیے آخرت خراب کر رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عبد الرحمن کسی عہدے کی درخواست نہ کرنا, اگر درخواست پر عہدہ ملا تو تجھے اس کے سپرد کر دیا جائے گا, اگر بغیر درخواست پر عہدہ ملا تو اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گا. یہ بات ہے, بغیر درخواست پر اگر کوئی خود سے ڈپیوٹ کر دے کسی کو کہ بھئی آپ نے یہ کام کرنا ہے, آپ کو ہم کر رہے ہیں, مقرر کر رہے ہیں, آپ نے کرنا ہے, تو وہ اس میں اللہ کی مدد آ جائے گی. بندہ ڈرے گا کہ میں کیسے کروں, کیا کروں, لیکن وہ اللہ کی مدد آ جائے گی اس میں. لیکن اگر خود مانگ کے کریں گے تو پھر اسی کے سپرد ہوگا, پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی.
سفارش کی بات نہیں ہے یہاں پہ، خود عہدہ مانگ رہے ہیں نا کہ میں یہ سیٹ مجھے چاہیے، یہ ذمہ داری مجھے چاہیے، یہ عہدہ مجھے چاہیے. تو یہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے 2 آدمیوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. اور ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کہیں کا حاکم بنا دیجئے. یہ والی بات ہے. دوسرے نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایسے شخص کو ذمہ داری نہیں سونپتے جو طلب کرے اور حریص ہو. حرص کرنے والے کو، طلب کرنے والے کو ذمہ داری دیتے ہی نہیں ہیں، جو مانگ کے ذمہ داری لے. یہ بخاری کی روایت ہے 7149. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص حاکم ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. تو ہر شخص حاکم ہے، ہر شخص. ہمارے انڈر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے. تو رسپانسبل ہیں ہم اپنے سے، جو چھوٹے ہیں ان کے رسپانسبل ہیں. پوچھ ہوگی ہم سے ہم نے کیا کیا تھا. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے گورنری وغیرہ نہیں دیتے. یعنی ابو ذر صحابی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ مجھے گورنری وغیرہ نہیں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھا اور کہا تو کمزور ہے اور یہ امانت ہے. قیامت کے روز اس عہدے سے سوائے شرمندگی اور رسوائی کے کچھ حاصل نہ ہوگا مگر جو اس کے حق کو ادا کرے اور سچائی سے کام لے. یہ مسلم کی 4520 نمبر روایت ہے. تو یہاں سے ہمیں جس چیز کا پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ وہ ان کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا نا کہ وہ یہ عہدہ نہیں وہ کر سکتے، یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے ان کو کسی اور کام میں لگایا تھا. وہ کام نہیں دیا تھا، کوئی ایسی ذمہ داری نہیں دی تھی. اور یہاں پہ یہ بھی فرما دیا ساتھ میں کہ اگر ذمہ داری پوری نہیں کر سکے، اگر حق ادا نہیں کر سکے تو سوائے شرمندگی اور رسوائی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. لہٰذا پھر اس کی تمنا نہ کریں. اب جیسے یہ ایک سوسائٹی بھی ہے، اس کے الیکشن ہو رہے ہیں، ہاں جی، اور اس میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اور ایک ممبر کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں کے معاملات کو لینا، یہ ہاں جی بالکل. اور وہاں پہ بھی اگر لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو وہ چیز نہیں نصیب ہو رہی اور پیسے بھی دیے جا رہے ہیں. جیسے اب ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں تو اچھی خاصی ایک رقم دی جاتی ہے، کس کو؟ ایک جو جمع کی جاتا ہے سوسائٹی آفس میں. سوسائٹی کی مینٹیننس کے لیے. لیکن ہاں وہ تو دی جاتی ہے. وہاں مینٹیننس کا کچھ بھی نظر نہ آئے اور ایسے لگے کہ آپ نہیں ہو کر. تو یہاں پہ اب لوگ بھی خاموش ہیں اور کرنے والا بھی خاموش ہے، تو وہاں پہ مطلب کون مجرم ہوگا؟ لوگ بھی مجرم ہے نا، کیونکہ جا کے وہ کہتے ہیں جو جائے گا اس کی سنی جاتی ہے جو نہیں. اب ہمارے برابر میں اللہ معاف کرے کون کون سے زمانے کا کیڑا کچرا نہیں اس وقت، یہ ان کی کام ہے کہ وہ صفائی کریں اور مینٹیننس کے پیسے لیتے ہیں. اسی تو طرح آپ لوگ اپلیکیشن دیں. لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ بات بڑے پیمانے پہ نہیں ہے، یہ اچھا، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بھی بالکل ایسی بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں اتنی بارشیں ہوئیں، ٹھیک ہے، بارشیں اتنی زیادہ ہوئیں کہ اچھے اچھے پارک بھی جو ہے نا وہ جیسے کہ نا تالاب بن گئے اور وہاں پہ مچھروں کی جو ہے نا ایک بڑی تعداد افزائش ہو رہی ہے ان کی، اور کتنے زیادہ کیڑے اور اس طرح سے اور ایسی چیزیں اور اس طرح سے. اب یہ ہے کہ سوسائٹی کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ مل کر اس چیز کو، جو کہ رسپانسبل لوگ ہیں، اگر وہ یہ نہیں کرے تو ان کی توجہ دلا دیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں توجہ لے رہے، اب دیکھیں ہمارے پاس بھی ایسے ہی ہے کہ پارک ہے ہمارے گھر کے سامنے، ٹھیک ہے، ٹرائنگل پارک ہے. اچھا، اب وہ کہ ہمارے جو ہیں محلے کے بڑے ہیں، ایڈوکیٹ صاحب ہیں، وہ سارا
اس پورا ہولڈ ہے پورا ان کا. تو ان کے پاس لوگ گئے, جا کے ان کو کہا, انہوں نے ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہوا ہے, تو ان کو کہا کہ بھائی دیکھیں, ان کو بھی نظر آ رہا تھا, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان روٹین میں رہتا ہے نا, ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. اس کا بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن ہو سکتا ہے ان کو کوئی اور پریشانیاں ہوں. ہمیں نا بدگمان ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے, اور اچھا گمان رکھنا چاہیے ہر ایک کے لیے. ٹھیک ہے, ان کا عہدہ ہے, صحیح ہے, بالکل صحیح بات ہے, ان تک یہ بات پہنچی نہ ہو, یا وہ جا کے ان کا وزٹ نہ ہوا ہو, یا آپ توجہ دلا دیں. آپ کی طرف سے اگر توجہ, اب یہ ہے کہ توجہ دلائی ان کو, تو وہ سب صفائی ہو گئی اور پورا پارک صاف ہو گیا. ٹھیک ہے, دیکھیں ان کے نمبرز اویلیبل ہوتے ہیں, نمبرز اویلیبل ہوتے ہیں, ان کے اسسٹنٹ ہوتے ہیں, جو بھی کچھ ہوتا ہے. بہرحال بہت طریقے سے ہو سکتا ہے. اچھا, اب یہ کہ آپ کہیں کہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, سڑک ہی نہیں بنا رہے, اتنے بڑے بڑے اونچے اونچے محلات جیسے گھر بنے ہوئے ہیں, ان کو کیا پڑی ہے کہ اگر تھوڑا سا اگر اپنا خود سامنے کا سڑک خود نہیں بنا سکتے. آپ نے اتنی بڑی باڑ تو لگا لی ہے ناجائز, ہاں وہ جائز ہے جو آپ نے اتنی بڑی باڑ لگائی ہے, سامنے کی سڑک آپ نہیں بنا سکتے تھے. نہیں, دیکھیں گھر کی آپ کی باؤنڈری ہے نا, باؤنڈری, اور اس باؤنڈری کو آپ نے پرچیز کیا ہے نا, اس باؤنڈری کو, اس سے ذرا سا آگے آپ نے جو باڑ لگائی ہوئی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ بالش بھر زمین جو غیر قانونی لے لے گا, اس کے لیے کیا ہے؟ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے. کیا ہمیں, ہاں کیا ہمیں اس کا جواب نہیں دینا؟ ہم خود تو اپنا آپ دیکھتے نہیں ہیں, ہم اوپر والوں کو کہتے رہتے ہیں. ہم نے تو بل دینا ہے کہ آپ نے مہینے کا یہ چیزیں ہیں, آپ نے اس کا بل دینا ہے. تو جو بل لے رہے ہیں نا, ان کا تھوڑا بہت رول تو بنتا ہے نا. دیکھیں رول تو سب کا ہی بنتا ہے, ان کا بھی بنتا ہے, ان کی طرف توجہ کرا دیں, اور اگر وہ پھر بھی نہیں کرتے تو ان کا اللہ کا معاملہ ہے. ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ ہم توجہ کروا دیں. ٹھیک ہے, ہم بری ذمہ ہو جائیں گے. جو عہدہ ہوتا ہے جس کے لیے انسان ایک کوشش کرتا ہے, یہ کوشش وہی کرے جو اس کو ادا کر سکتا ہے, مطلب اس کی ذمہ داری بالکل ادا کر سکتا ہے, وہ یہ کوشش کرے. اور جو نہیں کر سکتا, جس کی صحت اجازت نہیں دیتی ہے, جس کی عمر اجازت نہیں دیتی, اس کو ان چیزوں میں اپنے آپ کو نہیں پیش کر سکتے. وہ بڑی ذمہ ہو جاتی ہے, نہیں کام کری نہیں سکتا. چلیں وہ ایک الگ بحث ہے, وہی بات ہم تو کر رہے ہیں, وہی تو بات کر رہے ہیں. پھر ایسے لوگ کہاں جائیں گے؟ یہی تو باتیں ابھی کی ہیں, یہی تو کہا ہے نا, دودھ پلانے والی اور دودھ چھڑانے والی, یہ 2 باتیں تو کی ہیں نا. اب وہ آج ان کے پاس اقتدار ہے, تو وہ جو مرضی میں آئے کرتے جائیں, کھائے جائیں کھائے جائیں کھائے جائیں. آخر میں اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ تو ٹھیک ہے, ان سے پوچھا جائے گا نا. وہی تو بات کر رہی ہوں کہ جو ہم نہیں کر سکتے, ہم اس عہدے کو, آپ گناہ گار نہیں ہوں گے, آپ اپنا فرض ادا کریں بس. پریشان ہو. ٹھیک ہے, اللہ پہ چھوڑ دیں. یہ پریشانیاں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں. دیکھیں کسی انسان نے کسی انسان کو پریشانی نہیں دینی, یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ بِإِذْنِ اللہ ہی ہوتا ہے جو بھی کچھ ہوتا ہے. اگر ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہے نا, اللہ کے اذن سے ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں. یہ ہم یہ نہیں کہتے فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا, فلاں یہ نہیں کر رہا نا اس لیے یہ یہاں پہ کوڑا ہے, فلاں نہیں کر رہا تو یہ ہے. ہمارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے نا, اللہ کی مرضی ہے, اور ہمیں ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. بے شک اس کے لیے ہم جو بھی کرنا چاہتے ہیں سد باب کرنا تو چاہیے, ان کی توجہ دلانی چاہیے, لیکن پھر بھی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے. صبر کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ امانت ایسی چیز ہے, یہ عہدہ جو ہے نا امانت ہے, اس کو اگر نہیں صحیح طریقے سے کیا تو وہ ایمان ہی نہیں ہے اس کے اندر اصل بات. اور انصاف کیسے کریں؟ اللہ کے خوف سے ہی انصاف ہوتا ہے, اللہ کے خوف سے. اتقوا اللہ حیث ما کنتم, جہاں کہیں پر بھی ہو اللہ سے ڈر کر رہو. اور کیا 7 لوگوں کو جب عرش کا سایہ ملے گا تو ان میں وہ نہیں ہے جو عادل بادشاہ ہے, عادل حکمران ہے؟ تو حکمران کون؟
کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ بہت کئی بر اعظموں کا حکمران نہیں، گھر کا حکمران بھی ہو سکتا ہے، عادل ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے نا، اس کو عرش کا سایہ ملے گا، کہ یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اگلی ہم حدیث دیکھیں گے۔ حدیث نمبر 2494 ہے، بندگان خدا کا صبر و تحمل اور رحم و کرم۔ عن ابن مسعود قال، روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، لما جب قسمہ تقسیم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم غنیمتوں کو حنین کی جیرانیتی مقام جیرانہ پر ازدحموا لوگوں نے بھیڑ کر دی، علیہ ان پر، فقال تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اِنَّ یقیناً عبداً بندہ، من عباد اللہ بندوں میں سے اللہ کے، بعثہ بھیجا اس کو، اللہ تعالیٰ نے، الی طرف قومی ہی ایک قوم کے، فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، وشجوہ اور سر پھوڑ دیا اس کا، فکانا پھر تھا، یمسح صاف کرتا، الدم لہو عن جبہتہ اپنی پیشانی سے، ویقول اور وہ کہہ رہا تھا، اللہم اے اللہ، اغفر بخش دے، لقومی میری قوم کو، فإنہم پس یقیناً، لا نہیں، یعلمون جانتے، کہا قالا کہا، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، فکأنی تو گویا کہ میں، انظر میں دیکھتا ہوں، الی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یحکی نقل اتارتے ہوئے، الرجل آدمی کی، یمسح وہ پہنچ رہے تھے، ان جبہتہ اپنی پیشانی سے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جیرانہ پر حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بہت بھیڑ کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، اللہ نے اسے اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے اس کی تکذیب کی اور اس کا سر پھوڑ دیا۔ وہ اپنی پیشانی سے خون صاف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ گویا کہ اب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی نقل اتارتے ہوئے اپنی پیشانی پوچھ رہے تھے۔ تو یہاں یہ بات ہے، یہ چیز وارثین علم نبوت اور
یہاں سے ہمیں ملتی ہے کہ اس چیز کی حیثیت رکھتی ہے بہت امپورٹنٹ بات کہ تبلیغ و دعوت کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنا اور لوگوں کی بد اخلاقی اور بد سلوکی کے مقابلے میں عفو و درگزر سے کام لینا اور جاہلوں کے ساتھ جاہلانہ معاملہ نہ کرنا، یہ علم نبوت کی وجہ سے اور ایک مبلغ اور مربی کے لیے یہ باتیں ملتی ہیں کہ اس کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، بد اخلاقی بھی برداشت کرنی ہے، بد سلوکی بھی برداشت کرنی ہے، تکلیفیں بھی برداشت کرنی ہے، سارا کچھ ہی برداشت کرنا ہے۔ یہ اخلاقی خوبی اور کردار کی بلندی ہے کہ ایک داعی دین کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس حدیث پر عمل کرنا پھر آسان ہو سکتا ہے کہ بشرطے کہ اگر ہم دوسرے لوگوں پر احسان کرنا چاہتے ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، نہ کہ ان لوگوں کی شخصیت کو دیکھ کر، کیونکہ اگر ایسے لوگوں کی طرف سے بہترین انداز میں صلہ نہ ملا تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے گا اور ان لوگوں سے پھر بھی رابطہ بحال رکھا جائے گا اور ان کی ہدایت اور رشد کی دعا کی جائے گی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک فرد جو کہ رسپانسبل ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں سے اسی بات کا پتہ چل رہا ہے نا، اب وہ لوگوں کو انٹرٹین کر رہا ہے سارا کچھ، لیکن سامنے سے جو لوگ ہیں سر پھاڑ دیا اس کا، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرے، اس کے ساتھ بدسلوکی کا جواب نہیں دے رہا، بس صرف اپنی پیشانی کو پہنچ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ بس یہی کر سکتا ہے، اور اس کے اندر کیا ہے کہ ان سے صلہ نہیں مل رہا نا، صلہ تو نہیں دے رہے لیکن ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ ان سے پھر بھی رابطہ بحال رکھا جائے گا اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے گی، اللہ ان کو ہدایت دے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ بیچ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہے، لیکن اگر کسی احسان کے لیے کسی کی شخصیت کو مد نظر رکھا جائے گا تو پھر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، بس بات یہی ہے، اس کو سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس چیز کو سوچیں۔ ٹھیک ہے، اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 2495 ہے، انس بن مالک، روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، قول کہا، نزلہ اترے بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اضیاف مہمان، من البحرین، بحرین سے، فدعا تو منگوایا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بوضوئہ، اپنے وضو کا پانی، فتوضا، پھر وضو کیا، فبادروا، تو وہ لپکے، الی طرف، وضوئہ، آپ کے وضو کے پانی کے، فشربوا، پھر انہوں نے پیا، ما جو، ادرکوہ، انہوں نے پایا، منہ، اس میں سے، ومن صبا، اور جو گرا ہوا تھا، منہ، اس میں سے، فی الارض، زمین میں، فمسحوا، پھر انہوں نے مل لیا، بھی اس کو، وجوہہم، اپنے چہروں، ورؤوسہم، اور اپنے سروں پر، وصدورہم، اور اپنے سینوں پر،
فقال تو فرمایا فقال فرمایا لہم ان کے لیے لہم ان کے لیے النبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما دعاکم آباءکم کس چیز نے آمادہ کیا تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا تمہیں الی ذالک طرف اس کے الی ذالک طرف اس کے قالوا انہوں نے کہا قالوا انہوں نے کہا حب لکا حب لگا محبت آپ کی محبت آپ کی لعل شاید کہ اللہ شاید کہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ یحبنا محبت کرے ہم سے محبت کرے ہم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنتم تحبون ان کنتم تحبون اگر ہو تم پسند کرتے ہو اگر ہو تم پسند کرتے ہو ان یہ کہ ان یہ کہ یحبکم اللہ یحبکم اللہ اللہ محبت کرے تم سے اللہ محبت کرے تم سے ورسولہ اور اس کے رسول ورسولہ اور اس کے رسول وحافظو تو حفاظت کرو حفاظت کرو علی ثلاثی اوپر تین اللہ ثلاثی اوپر تین خصال خصوصیات کے سوالین خصوصیات صدق الحدیثی صدق الحدیثی بات کی سچائی کی بات کی سچائی کی و ادائی اور ادائیگی ادائی اور ادائیگی الامانتی امانت کی امانت کی و حسن الجواری اور اچھا پڑوسی حسن الجواری اور اچھا پڑوسی فإن یقیناً فإن یقیناً ازل جاری تکلیف دینا پڑوسی کو جاری تکلیف دینا پڑوسی کو یمحو زائل کر دیتا ہے ظاہر کر دیتا ہے الحسناتی نیکیوں کو الحسناتی نیکیوں کو کما جیسے کما جیسے تمحو زائل کر دیتا ہے ظاہر کر دیتا ہے الشمس الجلید الشمس الجلید سورج برف کو سورج پر کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بحرین سے آنے والے مہمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ٹھہرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا اور وضو کیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کی طرف لپکے، اس میں سے جو انہوں نے پانی پی لیا اور جو زمین پر گرا ہوا تھا اسے اپنے چہروں، سروں اور سینوں پر مل لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کس چیز نے تم کو ایسا کرنے پر اکسایا ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت نے، شاید محبت کے اسی انداز کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو ان تین خصلتوں کی حفاظت کرو: سچی بات، امانت کی ادائیگی اور اچھا پڑوسی بننا. یاد رہے کہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح زائل کرتا ہے جس طرح سورج برف کو زائل کر دیتا ہے. تو یہاں آپ دیکھیں اس حدیث میں جو بات ہمیں نظر آ رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بننا کیسے ممکن ہوگا. تین باتیں ہیں. اچھا، ہم یہاں پہ عربی کی ایک ضرب المثل ہے، ان المحب لمن یحب مطیع. محب اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو محبت کا تعلق نعرے بازی سے اور ظاہری دعوے سے نہیں ہوتا. محب کی زبان نہیں، اس کی ادائیں محبوب کا تعین کرتی ہیں. یا یوں سمجھیں کہ ہم اپنے دوستوں کے سامنے ان سے محبتوں کا اظہار نہیں کرتے بلکہ عملی طور پر ان کے تعلق کے تقاضے پورے کرتے ہیں. جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ منہ سے تو نہیں بولتے، اس کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں.
ان کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، ان کے مطالبات پورے کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کہہ دیں ان کی زبان اور شخصیت کا ہر ممکنہ لحاظ کرتے ہیں۔ ہمارے دوست سمجھ جائیں کہ ہم ان کے حق میں مخلص ہیں۔ محبت کا یہی اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لاگو ہوگا، یعنی عملاً آپ کی سنتوں کا احترام کیا جائے گا، کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کی جائے گی۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال کی نشاندہی کی ہے کہ اگر ان کو سر انجام دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی محبت نصیب ہوگی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سچی بات، سچی گفتگو کرنا۔ دوسری بات ہے امانت ادا کرنا، اور تیسری بات ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ بات یہ ہے کہ یہ 3 کام کرنے ہیں، تو یہ آج آپ کا یہ ہوم ورک ہوگا، کر لیں گے ہوم ورک؟ جی، پہلی بات تو سچی گفتگو ہے نا، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے قرآن سے کہ سچائی ہے کیا، سچ کہتے کسے ہیں؟ لکھیں گے؟ لکھیں گے؟ جی بتائیں۔ ہاں چلیں، کوشش ضرور کرنی ہے۔ سچی بات قرآن سے یا مطلب لائف کی زندگی میں موقع ہوتے رہتے نا کہ ہم بابا نہیں، پہلی بات تو آپ قرآن سے ہی لیں گے۔ قولاً سدیدہ کی بات آتی ہے، آیت میں تلاش کریں گے سچائی کو، ٹھیک ہے؟ سچے لوگوں کی بات آتی ہے، صدیقہ کی بات آتی ہے کہ نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صدیق تھے۔ ہاں ہاں، کہ صدیقوں کے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ باتیں تلاش کرنی ہے۔ کر لیں گے تلاش؟ کریں تلاش۔ پھر آئندہ ہم اس ٹاپک پہ ضرور بات کریں گے، سچائی پہ۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آج ہم بات کرنے بیٹھیں گے نا تو بہت طویل ہو جائے گا، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ ہوم ورک کر لیں تاکہ آپ کے اندر بھی ایک تھرسٹ ہو نا، جب آپ سرچ کریں گے نہیں ملے گا تو وہ جس انداز سے آپ بیٹھ کر جب ہم بات کریں گے نا سچائی کے اوپر، کیونکہ سچ ایسی چیز ہے کہ جب سچ ہوگا نا تو ہم جنت میں جائیں گے۔ بات یہ ہے، اتنا ذرا سا بھی جو ہے نا وہ دھوکہ یا جھوٹ یا ایسی چیزیں جو ہماری زندگیوں کے اندر ہیں اس کو ہم نے نکالنا ہے، اس لیے ہاں بالکل جنت کے درمیان، میں گھر، ہاں جی درمیان میں گھر ملے گا، اطراف میں جو ملے گا، جو جھگڑا جسے ہوتے ہوئے حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا۔ اور موبائل ایپ انسٹال کیجیے تو اس کے اندر 1-2 آیتیں لکھیں، 2 لفظ لکھیں تو مل جائے گا۔ ہاں بالکل، بہت ساری آیتیں آ جائیں گی۔ اسلام 360، اسلام 360 سے آپ آرام سے صدق لکھیں گے نا، لائن سے آپ کے سامنے آیت آ جائیں گی، صرف لکھنے کی دیر ہوگی صدق، یا آپ کہہ دیں صدق، وہ آ جائے گی۔ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے تلاش کرنا، کوئی مشکل ہے؟ حدیث میں آپ چلے جائیں، حدیث کی جو ہے کھولیں سیکشن، اس میں آپ کہہ دیں صدق کے حوالے سے ساری حدیثیں آ جائیں گی، سچائی کی، بس وہ آپ نے کلیکٹ کر کے لانی ہے۔ یہ اسائنمنٹ کرنا ہے، سمجھیں؟ یہ آپشن نہیں ہے کہ نہیں کریں گے، چاہیں تو کر لیں چاہیں تو نہیں کریں، یہ میں نے کہا ہے آپ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سچائی کو تلاش کرنا ہے۔ ہاں ہو جائے ایک جیسا، ہم نے ایک جیسا بننا ہی ہے، ہم ایک جیسے بن جائیں گے، ایک جیسے بنیں گے تو جنت میں جائیں گے نا۔ ہاں تو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے کہ آپ لکھیں گے، آپ سرچ کریں گے، ہر شخص اپنے اپنے طور پر کرے گا نا۔ یہ ہوگا نا کہ آپ کو بھی ریمائنڈ رہے گا ہمیں، سچائی باقی بہت بڑی چیز ہے۔ ہاں یہی اصل کام ہے، اصل کام ہی یہی ہے، جس کو نہیں سرچ کرنا ٹھیک ہے؟ اپنی فرینڈ سے ہیلپ لے کے لکھ لیں۔ ہاں جی، بڑوں کو بھی آتا ہے، موبائل تو اب آپ بڑوں کو بھی بہت کچھ آتا جھونپڑی ہے۔ والوں کو بھی آتا ہے، مجھے کچھ ہی نہیں پتا ان کو یہ موبائل یوز کرنا آتا ہے۔ دیکھیں موبائل یوز کرنا الگ بات ہے اور علم تلاش کرنا الگ بات ہے۔ اللہ تو یہ موبائل ہاں جی، موبائل سے علم کو تلاش کریں، اور سب نے تلاش کرنا ہے،
سب نے اپنا ایکسپیرینس بھی بتانا ہے نیکسٹ کلاس میں. اور نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں کی ٹیسٹ لے لیں. یہ بھی اسائنمنٹ ہے نا. چلیں ٹھیک ہے, اسائنمنٹ کر لیں, اس دفعہ اسائنمنٹ کر لیں. اگلی حدیث پڑھتے ہیں, پڑھ لیں نا. 3 باتیں ہیں نا, امانت کی بھی بات ہے. لیکن ابھی میں صرف سچ کی بات کر رہی ہوں آپ سے. سچائی ہوگی تو امانت بھی ہوگی, پھر آگے والے معاملات بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, جب بندہ دنیا میں ڈھونڈنا پڑے گا. کم ملی ہیں بہت لوگ, بہت کم, لیکن ہیں زیادہ ڈھونڈے ہیں. ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے. اللہ تعالیٰ کی اولیاء کی صفات 2496 نمبر روایت ہے. عن ابن عمر, روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے, قال کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اِنَّ لِلَّهِ یقیناً اللہ تعالیٰ کے عباداً کچھ بندے ہیں, لیسو نہیں وہ, بِأَنبِيَاءٍ انبیاء, ولا شہداء اور نہ شہداء, یغبطہم رش کریں گے ان پر, شہداء شہداء, والانبیاء اور انبیاء, یوم القیامہ دن قیامت کے, لقربہم ان کے قرب سے, من اللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے, ومجلسہم اور ان کی مجلس سے, منہ اس سے, فجسا تو بیٹھ گیا, اعرابیو ایک بدو, علی اوپر, رکبتیہ اپنے گھٹنوں کے, فقال پس کہا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صفہم صفات بیان کریں ان کی, لنا ہمارے لیے, وجلیہم اور واضح کر دیں ان کو, لنا ہمارے لیے, قول فرمایا, قوم لوگ ہیں, من افناء الناس نامعلوم نسب لوگوں میں سے ہوں گے, من نزاع القبائل غیر معروف قبائل میں سے, تصادقوا دوستی کریں گے, فی اللہ اللہ کے لیے, فتحابوا پس آپس میں محبت کریں گے, فیہ اس کے لیے, یضع رکھے گا, اللہ عز و جل اللہ عز و جل, لہم ان کے لیے, یوم القیامتی قیامت کے دن, منابر من نور نور کے ممبر, یخافو خوفزدہ ہوں گے, الناس لوگ, ولا اور نہ, یخافون وہ خوفزدہ ہوں گے, ہم وہ, اولیاء اولیاء ہیں, اللہ عز و جل اللہ عز و جل کے, الذین جو, لا خوف ولا خوف ہے, ولا خوف اور نہیں خوف, علیہم ان پر, ولا اور نہ,
ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جو انبیاء ہیں نہ شہداء، لیکن شہداء اور انبیاء ان پر رشک کریں گے۔ اس کی وجہ ان کا اللہ تعالیٰ سے قرب اور اس کے ساتھ مجلس ہوگی۔ ایک اعرابی اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے ان کی صفات بیان کریں اور ان کو واضح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غیر معروف قبائل کے نامعلوم النسب لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے لیے باہم دوستی رکھیں گے اور اسی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ قیامت کے روز اللہ عز و جل ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گا۔ دوسرے لوگ خوفزدہ ہوں گے لیکن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہی لوگ اللہ کے اولیاء ہیں کہ فرمان الہی کے مطابق جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بہت ہی خوبصورت روایت ہے، اور اس روایت سے ہمیں جن باتوں کا پتہ چلتا ہے، اس میں یہ بات ہے کہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی جلالت اور عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کی ایک عظیم جو کام ہے نا، اس کا بیان ہے، جو ان کو روز قیامت جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس نصیب ہوگا۔ ہم اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں یہاں پہ، ہم اپنے ذاتی غرض کے لیے کسی کے لیے تو نہیں بیٹھتے نا، صرف اللہ کے لیے آپس میں مل کے بیٹھ کے ہم حدیث پڑھتے ہیں، اللہم اجرنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ تو اور پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ محبت کی قسمیں دو ہوتی ہیں، ایک تو طبعی قسم ہے اور دوسری کسبی، کاف سے۔ طبعی محبت کیا ہے؟ وہ انسان کو طبعی طور پر اپنے قرابت داروں اور محسنوں سے ہوتی ہے۔ یہ محبت انسان کا کمال اور ترہ امتیاز نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے، کیونکہ تقریباً تمام حیوانات بھی اس صفت سے متصف نظر آتے ہیں۔ حیوانوں کے اندر بھی یہ محبت ہوتی ہے، شیر بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے۔ اور کسبی محبت سے مراد مومنوں کا آپس میں، کاف ڈنڈی والا کاف، مومنوں کا آپس میں تعلق اور دوستی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالخصوص مہاجرین اور انصار کے مابین تھی۔ یہ دینی محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اس سے کوئی دنیاوی مفاد یا غرض وابستہ نہیں ہوتی۔ ایسی محبت کو نہ صرف شریعت اسلامیہ میں سراہا بلکہ ایمان اور یقین کی علامت بھی قرار دیا گیا، اور ایسی محبت اور ایسی الفت صرف نیک اور صالح لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ انبیاء اور رسول کا مقام و مرتبہ تمام امتوں سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس حدیث میں رش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رش کر رہے تھے کہ ان کا رتبہ کم ہو گیا، یا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں کے حالات کو اچھا سمجھیں گے اور ان پر خوش ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ خوشی محسوس کریں گے اس بات کا کہ ان لوگوں کا رتبہ اتنا بڑھ گیا ہے، ان کے رتبے میں کوئی کمی نہیں آئے گی انبیاء اور شہداء کے رتبے میں۔ اور یہاں پہ فضیلت جو ہے اور عظمت اور عالی مرتبت اور منزلت بیان کرنا یہاں پر مطلوب ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی جلالت اور عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے، تو روز قیامت اتنا عالی شان ان کا جو ہوگا نا، پروٹوکول جو ملے گا نا ان کو، بہت ہی عالی شان ہوگا کہ انبیاء کرام بھی جو ہے نا، باوجود اس بات کے کہ وہ جلالت اور عظمت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، وہ بھی رش کریں گے۔ اتنا مگر جائزہ لینا چاہیے کہ جو ہماری دوستیاں، محبتیں، فرینڈشپ کہہ لیں، تعلقات کہہ لیں، جن سے ملتے جلتے، وہ ان میں واقعی کن کے ساتھ ہمارا دل زیادہ جڑتا ہے، جن کے لیے ہم بالکل کرتے ہیں ان اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرا دل کہاں زیادہ لگتا ہے، میں کن لوگوں کے اندر بیٹھنا پسند کرتی ہوں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ لاسٹ میں گئی تھی نا اسلام آباد، وہاں میری بہت ایک پرانی دوست رہتی، بہت پرانی دوست ہے۔ اب یہ مریم مجھے کہتی اب چلے ان کے گھر، کیونکہ بچپن میں سب آپس میں کھیل تو چلے، چلے لیکن وہ بات نہیں، میرا مطلب ہے کہ میرا اب اتنا میرا استطاعت نہیں کہ میں ہر جگہ جاؤں، وہاں جہاں پہ اللہ کے لیے دوستی ہے وہاں تو بات یہ ہے کہ ان کو بھی اسی اس میں لگانا۔ وہ ہاں وہ سارا کچھ تو گزر گیا نا،
تو ایک ہی بات کہتی ہے کہ جب اللہ کے لیے آپ نے ملنا ہے نا وہ آپ کا دل کھینچتا ہے اور آپ وقت نکال لیتے ہو. تو ہر جگہ کے لیے نہیں نکال سکتے. اگر آپ 2 لوگوں کے گھر چلے جاؤ گے, 2 لوگوں کو اپنے گھر بلا لو گے, اس سے زیادہ آپ نہیں مل سکتے. تو اتنا اللہ ہی کے لیے جب ملنا ہے تو پھر باقی بالکل صحیح بات ہے. کٹ آف کرنا پڑے گا. کٹ آف کرے بغیر تو نہیں اب آپ سب سے تو نہیں اپنی محبتیں اور تعلق بنا سکتے. لیکن ہمارے گھر میں زیادہ تر وہ لوگ, مطلب ہمارے سے مراد معاشرے کی بات ہے, زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ان کے آنے سے پتہ نہیں کیا عزت میں مرتبے میں اضافہ ہوگا, یا یہ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں, بہت زیادہ لین دین ہو جاتی ہے, عام طور پر وہاں ریلیشن اسٹرانگ بن جاتا ہے. لیکن جب ہماری شفٹنگ ہوتی ہے اللہ کی طرف, قرآن کی طرف, تو دوستیاں بھی ہمیں نا پیچھے کرنی پڑتی ہیں. صرف اللہ کی خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہے. مل کر ہاں کرنی خود بخود ختم ہو جاتی ہو جاتی ہیں. ہاں, جب آپ وہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں, وہ لوگ خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں جب آپ اللہ کی طرف لگے ہوتے ہیں اور آپ ان سے اللہ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا وقت ادھر لگ رہا ہوتا ہے نا, انہیں ٹائم نہیں دے رہے ہوتے, وہ خود بخود ہی کام ہو جاتا ہے. اور آپ جب بھی ان سے ملتے ہیں اللہ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. جو آپ کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ تو مل جاتے ہیں, جو نہیں ملنا چاہتا وہ خود ہی بات. آپ فیل کر رہے ہو کہ میں وہاں جا رہی ہوں تو وہاں اللہ کی بات نہیں ہوگی اور باقی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں. ایسا رشتہ داروں میں ہوتا ہے, دوستوں میں تو آپ جاتے ہی نہیں ہیں. رشتہ داروں میں آپ کو ویسے بیٹھنا پڑتا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ داری نبھانے کے لیے تو ایسا کرنا ہی پڑتا ہے. بہرحال ہاں رشتہ داری اور چیز ہو جاتی ہے, لیکن دوستی تو اپنی چوائس پہ ہی ہوتی ہے. ہاں بالکل. اور آدمی تو اپنے دین کے, اپنے دوست کے دین پر ہی ہوتا ہے. بس یہی بات ہے کہ دوست ایسے بنانے ہیں, اور دوستیاں یہی والی دوستیاں کم آئیں گی. تو ہم یہیں تک ہی رکھیں گے کیونکہ ٹائم ہمارا ہو گیا ہے, 6:20 ہو چکے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی دفعہ شام 4 بجے انشاءاللہ پہنچ حدیث جائیں گے, کلاس ہوگی. انشاءاللہ 4 بجے پہنچ جائیں. اچھا انہوں نے اسپیشل کہا ہے کہ جب گھر میں رہتی ہے کینسر کلاس پہ کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے مطلب یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے صحیح کرنے والا. اسپیشل ٹائم لے لیے دعا کرے اور اس وقت واقعی تکلیف میں ہے. مردہ ہڈیوں میں جان ڈالنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں. اور نیکسٹ ویڈنسڈے بھی یہیں پر وہی کلاس کرتے ہیں ہم آؤٹ آف سٹی. اچھا ٹھیک ہے. کوشش تو یہی کی تھی کہ بدھ والے دن ہوں, لیکن بدھ کی ہی فلائٹ ہے سنڈے کی, اس سے نیکسٹ ہماری دعا کر لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا الہی یا پاک پروردگار, یا رب العزت, یا رب ذوالجلال والاکرام, ہم گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, ہمارے سارے گناہوں سے درگزر فرمائیے. یا پاک پروردگار, یا رب العزت, ہمارے اندر سچائی کو راسخ کر دے. یا الہی ہمیں سچوں کا ساتھی بنا دے. یا الہی سچ جنت میں لے کے جاتا ہے, الہی ہمیں جنت کا متلاشی کر دے. یا پاک پروردگار, یا رب العزت, ہمیں ہر سنت پر عمل کرنے والا بنا, سنتوں سے محبت کرنے والا بنا. یا الہی یا پاک پروردگار, سنتوں کی اتباع کرنے والا بنا. یا الہی یا رب العزت, گناہوں سے ہماری گلو خلاصی کرا دے. یا الہی یا پاک پروردگار, ہمارے گناہوں میں اور ہم میں اتنی دوری ڈال دے جتنی دوری مشرق اور مغرب میں ہے. یا پاک پروردگار, یا رب العزت, یا رب ذوالجلال والاکرام, ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما. یا پاک پروردگار, ہمیں اپنے اخلاق بہتر سے بہترین کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی یا پاک پروردگار, یا رب العزت, یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں الہی
میں نہیں جانتی، آپ جانتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا الہی جو ہمارے پیارے، بہت پیارے آپ کے پاس آ گئے ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کی اچھی مہمانی کر اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جو بیمار ہیں، جو مرض الموت میں مبتلا ہیں، جو کینسر کے مریض ہیں، جو کسی بھی قسم کے ہیپیٹائٹس میں یا کوئی بھی ایسا موذی مرض ہے جس میں جان نکل جانے کا خطرہ ہے بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا اور شفا عطا فرما۔ یا الہی ان کو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، ان کو نیکیاں کرنے والی زندگی عطا فرما۔ نگہت کے لیے خصوصی دعا ہے الہی، جو اس مرض میں مبتلا ہیں، یا الہی ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ یا پاک پروردگار، دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مسلمان مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں، تکلیف میں، تنگ دستی میں، الہی ان سب مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہمارے گھروں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں یا الہی امن اور امان قائم کر دے۔ یا الہی یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں ان پر، ان کے گھر والوں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا الہی سب کا آنا جانا قبول فرما لے، اس مجلس کو توشہ آخرت بنا دے۔ یا الہی اس میں ہونے والی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، جو انتظامات کرنے والے ہیں الہی، یا پاک پروردگار ان کے درجے بلند فرما۔ یا الہی آپ نے انہیں چنا ہے، یا الہی آپ کی سلیکشن ہے، یا پاک پروردگار آپ قبول فرمائیے۔ یا الہی ان سب کے لیے توشہ آخرت بنائیے، انتظامات کرنے والوں کے لیے اور آنے والوں کے لیے بھی یہ توشہ آخرت فرمائیے۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جو بچے اور بچیاں شادی کے قابل ہیں الہی ان کے نیک صالح جوڑے بنا دے۔ یا الہی ان کو جلد از جلد ان کی شادیاں کروا دے۔ یا الہی نکاح کو آسان کر دے، زنا کو مشکل بنا دے۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے پاس بیٹیاں ہیں انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جو بھی دعائیں ہم نے مانگی ہیں اور جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں، ساری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔